بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی نفع بخش اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے استغفار کے قبول ہونے کی کیا کیا علامتیں ہیں اور استغفر اللہ پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ استغفار اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، دل پر برائیوں کے سیاہ دھبے چڑھ چکے ہوں، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھنا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار لگ چکا ہو، وہ اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں یا پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ جب اللہ استغفار قبول فرما لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہے، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھا سکتی ہے کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر استغفار میں ایسی قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے تو در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور گنہگاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں۔ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی شخص کو واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتی رہی ہیں، وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ نے کتنی ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نوازا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضاؤں میں بھٹکنے کے بجائے عرش تک جا پہنچے گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنے استغفار کی قبولیت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل میں اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ کیا میرا استغفار اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے، تو اس 5 نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیاں: سب سے پہلی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بعض اوقات دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندر ایک بے چینی سی رہتی ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو گناہوں کے بوجھ سے پیدا ہوتی ہے۔
کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے، لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفار پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت بے چین اور افسردہ رہتا تھا، اچانک اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ و استغفار کر لے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون نازل کرتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک روشنی اور تازگی محسوس کرتا ہے جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے بھی کبھی استغفار کیا اور اس کے بعد اپنے دل میں روشنی، سکون اور راحت محسوس کی تو یہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور اب بھی دل میں وہی بوجھ ہے، وہی بے چینی ہے، تو شاید توبہ میں وہ اخلاص باقی نہیں رہا جو مطلوب ہے۔ لہٰذا اس کیفیت کو پرکھیں اور دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا ہے۔ دوسری نشانی رزق میں برکت اور آسانیاں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی ہے، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز رکی ہوئی ہو، تو جان لیجئے کہ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، انستغفروا ربکم ثم یزدکم قوتا الی قوتکم۔ استغفار سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جو رزق تنگ تھا وہ فراخ ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ فائدہ دینے لگتی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھی تو وہاں مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ تیسری نشانی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود متنفر ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جو پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب اسے وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتے ہیں۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل کی راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفلیں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے، تو یہ تیسری واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی رہی،
آپ راتوں کو جاگتے رہے مگر آسمان سے کوئی جواب نہ ملا، لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوری یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعا مہینوں سالوں سے نہ قبول لگ رہی تھی وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ بہت قریب آ چکا ہے۔ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں، اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیر رکھا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیرے ہوئے تھیں وہ کم ہو گئی، آپ سے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہے، تو یہ وہ نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، دل شرمندگی سے بھرا ہو، بے چین ہو اور لگے کہ اللہ اب کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن جان لیجئے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گر گراتا ہے تو اللہ اسے دھکا نہیں دیتا بلکہ رحمت کے دروازے اور زیادہ کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ بھر جائے، پھر اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے کہ وہ فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی جو بندہ رو کر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ نہ صرف یہ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ کہتا ہے جا میں نے تیرے گناہ مٹا دیے اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہوں کے بعد مایوس ہو جائے، لیکن اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں میں زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل میں ندامت ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے یاد کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے کی واپسی اتنی پسند ہے جتنا کسی مسافر کو اپنی گم شدہ اونٹنی واپس مل جائے۔ تو اگر آپ نے کبھی گناہ کیا اور دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ آ، میں تجھے اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ جو لوگ سچے دل سے استغفار کرتے ہیں وہ کبھی نامراد نہیں ہوتے، اور وہی لوگ اللہ کی محبت میں
کھو جاتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے خاص اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔